جی اس کے بعد اجعل الخطاب فيما يأتي للمثنى والجمع بنوعيه أنت تقصين على أطرابك أروع القصص کہ آنے والے جو جملے ہیں ان جملوں میں سے آپ تثنیہ اور جمع کے ان جملوں کے اندر تثنیہ اور جمع کے صیغے بنائیں، اور جمع کی دونوں قسمیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث. تو انہوں نے ایک صیغہ لکھا ہے انت تقصین، کہ آپ اپنے ہم عمروں کے لیے ایک بہترین قصہ بیان کر رہی ہو. پس یقص قصہ بیان کرنا، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ مطلقاً بیان کرنا بھی آتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف میں، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال تقصین واحد کا صیغہ انہوں نے لکھا ہے. آگے تثنیہ کا صیغہ بھی لکھ دیا انتما تقصان علی اطرابکما اروع القصص، تم دونوں اپنے ہم عمروں کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہی ہو. اب یہ تقصان کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جمع مذکر کے لیے انتم تقصون علی اطرابکم اروع القصص، جمع مذکر کا ترجمہ کہ تم سب اپنے ہم عمروں کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہو. جمع مؤنث کے لیے انتن تقصصن علی اطرابکن اروع القصص، تم سب عورتیں اپنی ہم عمروں کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہی ہو. اطراب کا لفظ بھی ہم عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جس طرح قص یقص کا میں نے آپ کو بتایا نحن نقص علیک احسن القصص، اس طرح اطراب کا لفظ سورہ واقعہ کے اندر ہے عربا اطرابا. جنتی عورتوں کی صفات جہاں پر بیان ہوئی ہیں وہاں پر ہے عربا اطرابا، کہ جنت کے اندر شوہر اور بیویاں ہم عمر ہوں گے. اس کے بعد ہے اچھا یہاں تک ایک بات